بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت زیادہ آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں۔ یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور خدا کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ آمین۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ زنا کے چار بڑے وبال: خدا ناراض اور سخت پکڑ، دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کے فضائل: گناہوں کا کفارہ، مال میں برکت، بری موت سے حفاظت، محشر کا ٹھنڈا سایہ، جنت میں خاص دروازے سے داخلہ۔ رزق بڑھانے کے 5 اسباب: گناہوں پر استغفار کرنا، تقوی کو اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میرا رب مجھے غور سے سنتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ رشک آتا ہے ان پرندوں پر جو مدینے میں اڑتے پھرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کن فیکون: اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے اپنی پسند منزل تک لاتا ہے۔ مسجد کی پہلی صف میں کوئی غریب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھی بیٹھ جائے تو کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اسے اٹھا سکے۔ یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان سے ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین سے آسمان پر تارے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے پناہ مانگتے تھے: ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔
جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ نماز فرض ہے پر کسی کا دل توڑ کر سجدے قبول نہیں ہوتے۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک میرا رب دلوں کو تسلیاں دیتا ہے، مرہم لگاتا ہے زخموں پر، جوڑنے والا ہے ٹوٹے دلوں کو، الحمدللہ۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یا اللہ مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ رب العزت کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بے شک وہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، آمین۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اس طرح چلتے ہوئے آؤ کہ تم پر سکون طاری ہو۔ نماز کا جو حصہ پا لو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ تمہاری زندگی ایک سانس کا دھوکہ ہے، دنیا کی دل فریبیوں میں مگن ہو کر گناہوں میں زندگی مت بسر کرو، اللہ کو اور عذابات کو مت بھولو۔ جہاں تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ ترک کر دے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔